اگلا سوال ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہمارے پاس کیا پوائنٹ ہونے چاہیے جن پر ہم منکرین ختم نبوت سے بات کی جائے، جیسے آج کل مرزائی قادیانی ہے، اس طرح کے فتنوں سے عوام الناس کو کیسے ایک موٹیویشن کی حیثیت سے آگاہ کیا جائے؟ دیکھیں، جو ختم نبوت کا ٹاپک ہے یہ ہمارے لیے بڑا اساس ٹاپک ہے۔ ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یعنی ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ ہمیں کتاب دے گئے قرآن مجید، اور قرآن مجید ہی اب قیامت تک رہے گی۔ اب جو قادیانی حضرات ہیں وہ اس نوعیت سے نبی الاسلام کو نہیں مانتے۔ وہ کہہ رہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا آپ کی وہ مہر سے آئے گا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء اور میری مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی عمارت بنی ہے اور عمارت میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی اب ظاہری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرما دی کہ وہ اینٹ جب ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور اینٹ اس کی جگہ پہ لگ گئی تو اب تو کسی اینٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا جو آپ نے بتایا کہ قادیانیوں کے ساتھ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے اس کا طریقہ پوچھا کس طرح ان سے بات کی جائے، تو انہیں تو پہلے قرآن کی یہ آیت بتائی جائے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے سب سے جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ بے شک کوئی قادیانی ہو یا کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، پھر اچھا اخلاق ہونا ضروری ہے، پھر آپ کے پاس منطق کی مثالیں ہونی چاہیے، آپ عقلی مثالیں اگر آپ کو دینی پڑیں وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ انہیں اچھی طرح سمجھا سکیں۔ اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اگلے کی بات کو اچھی طرح سنیں۔ جب تک آپ اگلے کی بات کو سنیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے دلائل کیا ہے، اس کے دلائل کا انالیسس میں نے کس طرح کرنا ہے، ان انالیسس کا میں نے نچوڑ کیا نکالنا ہے، پھر میں نے اس کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی بھی قادیانی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، 1 دن سنیں، 2 دن سنیں، 3 دن سنیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو مہارت ہو گئی ہے، اس کے سارے دلائل آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان دلائل کا تجزیہ کریں، ٹھیک ہے، اور ان دلائل کا اب اسے جواب دیں اچھے طریقے سے، احسن اخلاق کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ادعو الی فی سبیل ربک بالحکمہ والموعظات الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، احسن طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو، کمیونیکیشن کرو اچھے طریقے پر۔ تو بس یہی ہے اس میں قادیانی کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو میں نے طریقہ تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اخلاق کو مد نظر رکھیں اور ان کے جو دلائل ہیں ان کا تجزیہ کریں۔